بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. بایولوجی 9 کلاس سیکنڈ چیپٹر جو 9th اینڈ پری 9 دونوں کے لیے چل رہا تھا، آج اس کا لیکچرز پیج نمبر 22 سے ہوگا بیٹا. اور پیج نمبر 22 سے ہم آج بات کریں گے فارمولیشن آف ہائپوتھیسس کی. اس سے پہلے ہم بات کر چکے تھے آبزرویشن تک. ٹھیک ہے جی. تو ہائپوتھیسس کیا ہے جی؟ جب آبزرویشن کے بعد حاصل ہونے والے ڈیٹے سے ہم کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اندازہ لگاتے ہیں. ہم ایک تخمینے کے بعد کسی ایک خاص پوائنٹ پر پہنچنے کے بعد ہم اس پر ایک ہائپوتھیسس بناتے ہیں، ایک مفروضہ بناتے ہیں جو کہ اس سارے آبزرویشن کا نچوڑ ہوتا ہے. اس سارے آبزرویشن کو ایک کی طور پر دیکھتا ہے جی. تو observation do not become scientific observation until they are organized and related to a person. جب تک وہ کسی سوال سے نہیں جڑ جاتی وہ observation scientific observation نہیں ہوگی. Biologists organize his, her and other observation into a data form and construct a statement that may prove to be answer of the biological problem under study. جی ان سارے آبزرویشن کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اسٹیٹمنٹ بنائی جاتی ہے جو کہ ان سارے آبزرویشن کی وضاحت کرتی ہے. دس ٹینٹیو ایکسپلینیشن آف آبزرویشن از کال ہائپوتھیسس. اس کو ہم ہائپوتھیسس یا مفروضہ کہتے ہیں. اٹ میں ڈیفائن ایز اے پروپوزیشن دیٹ مائٹ بی ٹرو. یہ ایک ایسی پروپوزیشن ہو سکتی ہے جو صحیح ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے. ہائپوتھیسس شوڈ ہیو دا فالوئنگ کریکٹرسٹکس. اور ایک اچھے ہائپوتھیسس میں یہ خصوصیات بیٹا ہونی چاہیے. نمبر 1 ہے اٹ شوڈ بی اے جنرل اسٹیٹمنٹ. یہ عام سمجھ آنے والی بات ہو. اٹ شوڈ بی اے ٹینٹیٹیو آئیڈیا. یہ ٹینٹیٹیو آئیڈیا ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی اگری ود اویلیبل آبزرویشن. یہ ملنے والے مشاہدات سے مطابقت رکھتا ہو. اٹ شوڈ بی کیپٹ ایز اے سمپل ایز پاسبل. اسے بہت سادہ رکھنا چاہیے. اٹ شوڈ بی اے ٹیسٹیبل اینڈ پوٹینشیل فالسیبل. اسے آزمائش پہ پورا اترنے کے لیے یا اسے غلط ثابت کرنے کے لیے یا صحیح ثابت ہونے کے لیے تجربات سے گزرنا چاہیے. ان ادر ورڈ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں دیر شوڈ بی اے وے ٹو شو دا ہائپوتھیسس از فال اے وے ٹو ڈسپروو دا ہائپوتھیسس. ٹھیک ہے جی. اے گریٹ ڈیل آف کیئرفل اینڈ کریٹیو تھنکنگ از نیسیسری فار دا فارمولیشن آف ہائپوتھیسس. بایولوجسٹ یوز ریزننگ ٹو فارمولیٹ ہائپوتھیسس. ٹھیک ہے جی. تو سائنسدان اس پر ریزننگ ٹو فارمولیٹ ہائپوتھیسس ہم ان پر اس چیز کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کے لیے قابل بناتے ہیں تاکہ وہ ٹیسٹیبل ہو سکے، پوٹینشلی فالسیبل بھی ہو سکے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ جاتی ہے بیٹا ڈیڈکشن. تو ہائپوتھیسس کے بعد ہم ایک ڈیڈکشن بناتے ہیں، یعنی پیش گوئی کر سکتے ہیں کہ اگر یہ اسٹیٹمنٹ صحیح ہوئی. جیسے کہ پہلی بات ہم ملیریا کی اگزامپل کے طور پہ لیتے ہیں کہ اگر ملیریا کا مرض جو ہے وہ پھیل رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے. آیا کہ اس کی وجہ گندا پانی ہے، اس کی وجہ گندی ہوا ہے یا پھر مچھر ہے. تو جو آبزرویشن کے بعد ہم ہائپوتھیسس بناتے ہیں اس پر ہم پیش گوئی کر سکتے ہیں. اگر ہم نے ہائپوتھیسس یہ بنایا ہے کہ گندا پانی جو ہے اس کی وجہ سے یہ بیماری پھیل رہی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ گندے پانی سے بیماری لگتی ہے یا پھر نہیں لگتی. ٹھیک ہے. تو یہ ہم ڈیڈکشن اس سے بنا سکتے ہیں. تو ان دا نیکسٹ اسٹیپ بایولوجسٹ ڈرا ڈیڈکشن فرام ہائپوتھیسس. ڈیڈکشن آر دا لاجیکل سیکوینس آف دا ہائپوتھیسس. یہ اس ہائپوتھیسس سے ہاں یا نہ میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. فار دس پرپز ہائپوتھیسس از ٹیکن اے ٹرو اینڈ ایکسپیکٹ ریزلٹ ڈیڈکشن آر ڈران فرام اٹ. تو جنرلی ان بایولوجیکل میتھڈ if a particular hypothesis is true then one should expect deduction a certain result. This involve the use of if then logic. اگر ہے تو پھر کیسا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں تک تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ نیکسٹ ہم ایکسپیریمنٹ کے ساتھ بات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.